آسمان سے چاند غائب تھا، شاید چاند نے ذیقعد کی آخری تاریخوں کی وجہ سے نکلنا مناسب نہیں سمجھا تھا، یا پھر وہ کسی پہاڑ یا کسی بادل کے پیچھے چھپا بیٹھا تھا۔ وجہ کچھ بھی ہو سکتی تھی، بہرحال وہ غائب تھا، مگر شمال کی جانب پہاڑوں کے بالکل سامنے آسمان پر ایک ستارہ بار بار ٹمٹما رہا تھا۔ وہ شاید نارتھ سٹار تھا، اور پھر وینس زمین پر جھک کر حیرت سے دنیا کے اس بلند ترین ٹھنڈے صحرا کی پارٹی دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہمارے لیے اس ستارے کی روشنی کافی تھی۔ ہم 65 لوگ تھے، رات کے 10 بج رہے تھے، اور ہم اسکردو سے ذرا سے فاصلے پر شگر کے ٹھنڈے صحرا میں ڈنر کر رہے تھے۔ آئی بیکس کے نوجوانوں نے این صحرا میں ریت پر ڈنر کا بندوبست کیا تھا۔ کیمپ کے چاروں طرف مشعلیں روشن تھیں، درمیان میں بون فائر تھا، ایک سرے پر پچھلے 400 سال سے تکے بھونے جا رہے تھے۔ سامنے بوفے ٹیبل لگا تھا، بائیں جانب لوکل گلوکار ہارمونیم اور ڈھولکی کے ساتھ بلتی گانے گا رہے تھے، اور درمیان میں آگ کے دائیں بائیں ہم لوگ بیٹھے تھے، اور ہمارے اوپر بالکل اوپر ستاروں کا تھال تھا۔ زندگی وہاں جا کر رک سی گئی تھی۔ ہم 65 لوگوں نے 6 دن اسکردو میں گزارے۔ ہمارا گروپ بائی روڈ ناران اور بابو سٹاپ سے ہوتا ہوا اسکردو پہنچا تھا، جبکہ ہم 8 لوگ جمعہ کو بائی ایئر اسکردو پہنچے۔ ہمارا پہلا دن شگر میں گزرا۔ شگر ویلی اسکردو سے 52 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ویلی دریائے سندھ کے ساتھ سنگلاخ اور خشک پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ شگر ماضی میں آزاد ریاست ہوتی تھی۔ اس کا فرما روا راجہ کہلاتا تھا۔ شگر کے ٹو کے راستے میں پڑتا ہے۔ مہم جو ٹیمیں یہاں سے ہو کر اسکولی پہنچتی ہیں، اسکولی علاقے کا آخری ٹاؤن ہے۔ مہم جو اس کے بعد جنگلوں، سنگلاخ پہاڑوں اور گلیشیئرز پر 8 دن پیدل چل کر 20 کیمپ تک پہنچتے ہیں۔ یہ لوگ ان 8 دنوں میں 4 دن اور 4 راتیں راستے اور پگھلتے گلیشیئر پر گزارتے ہیں۔ شگر کے راجاؤں کے 400 سال پرانے محل میں اس وقت سرینا ہوٹل ہے۔ آغا خان فاؤنڈیشن نے محل کی ریپیئرنگ کر کے کمال کر دیا۔ محل کا ایک حصہ میوزیم بنا دیا گیا ہے، اور دوسرے حصے میں رہائشی کمرے ہیں، جبکہ استبل کے جھروکے میں کافی شاپ بنا دی گئی ہے۔ بیرونی دیواروں کے ساتھ گلیشیئر کا یخ ٹھنڈا پانی شور کرتا ہوا گزرتا ہے، اور اس کا میوزک ہر وقت فضا میں رقص کرتا رہتا ہے۔ لانس میں چیری اور سیب کے درخت ہیں۔ چیری کے درخت سرخ پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ ہم سب نے درختوں سے چیری توڑ کر کھانی شروع کر دی۔ ہمارا لنچ سیب کے درختوں کے سائے میں تھا۔ دوپہر گرم تھی، لیکن درختوں نے گرمی کا احساس چوس لیا تھا، چنانچہ فضا میں ہلکی ہلکی خنکی محسوس ہو رہی تھی۔ شگر میں 400 سال پرانی لکڑی کی مسجد خان کا مولا بھی ہے۔ مسجد کے ستون 20 فٹ اونچے ہیں، اور ان پر کارونگ ہوئی ہے۔ ہال بلند، اور اس کے گنبد پر بھی پچکاری تھی۔ یہ نور بخشی مسجد تھی۔ اسکردو میں نور بخشی مکتبہ فکر اکثریت سے پایا جاتا ہے۔ یہ لوگ شاہ ہمدان کے ہاتھوں 14ویں صدی میں مسلمان ہوئے، خود کو صوفی کہلواتے ہیں۔ مرد ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، جبکہ خواتین ہاتھ باندھ کر عبادت کرتی ہیں۔ انتہائی دھیمے مزاج کے مہذب اور صاف ستھرے لوگ ہیں۔ بھیک اور بخشش نہیں مانگتے، اونچی آواز میں گفتگو نہیں کرتے، نظریں نیچی رکھتے ہیں، اور دوسروں سے فاصلے پر رہتے ہیں۔ ان کی سب سے زیادہ تعداد گانچھے ڈسٹرکٹ کے شہر خپلو میں رہتی ہے۔ وہاں 800 سال پرانی چکچن مسجد بھی ہے۔ ہم نے خانقاہ مولا کا وزٹ بھی کیا، اور اس کے بعد ہم صحرا میں آ گئے۔ اسکردو میں 2 بڑے صحرا ہیں۔ کٹپانا صحرا 2.26 میٹر سطح سمندر سے بلند ہے، اور یہ 9.5 مربع کلومیٹر پر محیط ہے۔ دوسرا سرفرانگا ڈیزرٹ 2.86 میٹر بلند ہے۔ ہم سرفرنگا صحرا میں آ گئے۔ یہ 3 اطراف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے۔ آپ اگر صحرا کے درمیان کھڑے ہوں تو آپ خود کو پیالے کے پیندے میں محسوس کرتے ہیں۔ پیالے کی 3 سائیڈز میں پہاڑ ہیں، جبکہ چوتھی سمت نیچے گہرائی میں دریائے سندھ خاموشی سے بہتا ہے۔
یہ مکمل طور پر صحرا ہے، دور دور تک ریت اور ریت کے اندر سے چٹانوں کے کوہان ابھر رہے ہیں۔ ہوا کے ساتھ ریت اپنی جگہ بھی بدلتی ہے اور دھول بن کر اڑتی بھی ہے۔ اسکردو کے نوجوان آصف میدی نے اس صحرا کو رونق گاہ بنا دیا۔ اس نے نسٹ سے انجینئرنگ پڑھی اور اس کے بعد واپس آ کر صحرا میں ایک یونٹ سے پیراگلائیڈنگ کی کمپنی بنا لی۔ یہ کمپنی اب ٹھیک ٹھاک کاروبار کر رہی ہے۔ ان کے پاس اب پیراگلاز بھی ہیں اور چھوٹے جہاز بھی۔ یہ لوگ جیپ سفاری بھی کراتے ہیں اور 3 اور 4 پہیے کے موٹر سائیکل کواٹس بھی چلاتے ہیں۔ ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں۔ اسکردو آنے والے زیادہ تر مسافر صحرا کی ان سرگرمیوں کا لطف لیتے ہیں۔ شام کے وقت سرخ پہاڑوں کے درمیان اور سفید ریت کے اوپر پیراگلائیڈنگ کا اپنا مزہ ہے۔ یہ حقیقتاً لائف ٹائم تجربہ ہوتا ہے۔ مغرب کے بعد یہ سرگرمی ختم ہو گئی تو ہم کوسٹرز پر صحرا کے اندر چلے گئے۔ ہم نے آصف میدی کی مدد سے صحرا میں گروپ کے لیے ڈنر کا اہتمام کیا تھا۔ آصف میدی نے ہمیں اپنی کہانی سنائی، اس نے کس طرح پڑھائی مکمل کی اور یہ کس طرح واپس آیا اور اس نے کس علاقے میں سیاحتی سروسز شروع کیں۔ یہ اب گیسٹ ہاؤسز بھی چلا رہا، فوڈ کی ایک کمپنی بھی رن کر رہا ہے، ڈرائی فروٹس کا کاروبار بھی کرتا ہے، گائیڈ کی سروسز بھی دے رہا ہے اور صحرائی ایکٹیویٹیز بھی چلا رہا ہے۔ ہم نے اپنی مدد کے لیے عبدالحنان کی خدمات حاصل کی تھیں۔ یہ نوجوان گائیڈ شاندار انسان ہے، ناپا سے تھیٹر کی ٹریننگ لی، شکل سے ایکٹر اور آواز سے گلوکار ہے، معلومات کا خزانہ بھی ہے اور اس کی شخصیت میں ہمدردی اور محبت بھی لبالب بھری ہے۔ یہ آصف میدی کا دوست ہے۔ ان دونوں نے مل کر علاقے کا کلچر بدل کر رکھ دیا۔ ڈنر کے آخر میں آصف میدی نے ساری لائٹس، ساری مشعلیں بجھا دیں اور ہم گہرے اندھیرے میں گم ہو گئے۔ وہ لمحہ واقعی ہماری زندگی کا شاندار ترین لمحہ تھا۔ ہمارے چاروں طرف اندھیرا تھا جبکہ آسمان پر ستاروں اور کہکشاؤں کا دربار سجا ہوا تھا۔ ہم نے مدت بعد کھلی آنکھوں سے آسمان کے ستارے، سیارے اور کہکشائیں دیکھیں اور ہماری نبضیں نے دھڑکنا بند کر دیا۔ فضا میں اس وقت گہرا سناٹا اور جمود تھا، ریت اور ہوا کی آواز تک نہیں آ رہی تھی، دریا کی سسکیاں بھی ریت میں گم ہو چکی تھیں۔ اس وقت وہاں صرف ہم تھے، ہماری سانسیں تھیں اور دل کی بے مقصد آوارہ دھڑکنیں تھیں اور بس۔ اسکردو میں کانکورڈیا کے نام سے ایک پرانا ہوٹل ہے۔ یہ ہوٹل اسکردو کی سیاسی شخصیت کی ملکیت ہے۔ دنیا کے تمام نامور مہم جو اور کے تو سر کرنے والی ٹیمیں اس میں رہائش پذیر رہیں۔ گورے مہم جو ہوٹل کے پرانے کمروں اور دریائے سندھ کے کنارے لوہے کی کرسیوں کے رومانس میں مبتلا ہیں، یہ یہاں چند دن ضرور گزارتے ہیں۔ ہوٹل کے مالک پیپلز پارٹی کے MNA بھی رہے ہیں۔ ان کے ایک صاحبزادے ذوالفقار شگری نے دی یاک ہوٹل کے نام سے ہوٹل اور گرینڈ کیفے کے نام سے شہر میں ایک کیفے بھی بنا رکھا ہے۔ ہمارا آدھا گروپ کنکورڈا اور آدھا یاک ہوٹل میں رہا۔ میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں، کنکورڈا اسکولی اور K220 کیمپ کے درمیان ایک اسٹاپ کا نام ہے۔ اس کیمپ سے دنیا کی 9 بلند ترین چوٹیاں نظر آتی ہیں، ان میں K2 بھی شامل ہیں۔ یہ دنیا کا شاندار ترین پکچر پوائنٹ ہے اور یہ مہم جوؤں کی ہر فلم میں دکھائی دیتا ہے۔ کنکورڈا ہوٹل اس پوائنٹ کی یاد تازہ کرتا ہے۔ ذوالفقار شگری بھی شاندار انسان اور مہمان نوازی سے لبریز شخص ہے۔ اس نے جی جان سے ہماری خدمت کی، وہ گروپ کو دیکھ کر نہال ہو جاتا تھا۔ ہمارے ساتھ بزرگ خواتین اور مرد بھی سفر کرتے ہیں۔ ذوالفقار نے ان سب کو اپنا دادا اور دادی بنا لیا اور یہ بھی اس کے صدقے واری جانے لگے۔ ہمارے ساتھ فیصل آباد کی 2 بزرگ پروفیسر بھی تھیں، یہ ریٹائر ہو چکی ہیں اور اپنی ریٹائرمنٹ ایج کو انجوائے کر رہی ہیں۔ میں ان دونوں کو لڑکیاں کہتا تھا تو یہ کھل کر قہقہہ لگاتی تھیں۔ ان میں ایک انگریزی کی پروفیسر تھیں
جبکہ دوسری زنانہ کالج کی پرنسپل رہیں۔ ان دونوں نے نوجوان لڑکیوں کو بہت وقت دیا۔ ہمارے ساتھ اکیلی لڑکیاں بھی سفر کر رہی تھیں، ایک اوکاڑا سے آئی اور دوسری اسلام آباد سے، اور ان دونوں کو ان کے والدین نے بھیجوایا تھا، جبکہ ہمارے ساتھ 10 فیملیز بھی تھیں۔ یوں اس گروپ میں ہر سائز، عمر اور طبقہ فکر کا شخص شامل تھا، اور یہ سب بالتستان کے کلچر اور لوگوں کو انجوائے کر رہے تھے۔ گروپ نے خپلو کے محل میں مجھے راجہ بنا دیا۔ میں بلتی ٹوپی پہن کر راجہ کے تخت پر بیٹھ گیا، اور فیصل آباد کا نوجوان زبیر احمد میرا جلاد بن گیا۔ یہ ایجوکیشن کنسلٹنٹ ہے، فیصل آباد کے نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک بھجواتا ہے۔ بالوں پر اس طرح پھیر کر سر کو ہیلمٹ بنا لیتا ہے، ہلکی ہلکی داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ داڑھی اور سفید پلین سر سے بہت جچتا ہے، اور یہ اطالوی فلموں کا ایکٹر محسوس ہوتا ہے۔ میرے اس جلاد نے پورے گروپ کو ہنسا ہنسا کر پاگل کر دیا، جبکہ میں راجہ بن کر تخت پر بیٹھا رہا اور درباری ایک ایک کر کے میرے ساتھ تصویریں بنواتے رہے۔